السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے سلطنت عثمانیہ کی سیریز پر تیسری قسط۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول کا ذکر کریں گے۔ سلطان اورحان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ ایشیائی کوچک کے شمالی مغربی حصے میں اور یورپ میں گیلیپولی اور تھرلیس کے بعض علاقوں پر مشتمل تھی، جن کا مجموعی رقبہ تقریباً 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا۔ سلطان اورحان کے دور اقتدار میں عثمانی ترکوں کو یورپ میں داخل کرنے والے سلیمان پاشا کو سلطنت کا ولی عہد بنا دیا گیا، جبکہ 2 اور امیدوار بھی موجود تھے، جن میں ایک ملکہ نیلوفر خاتون کا بیٹا مراد اور دوسرا ملکہ تھیوڈورا کا بیٹا خلیل تھا۔ ان 3 امیدواروں میں سے ولی عہد سلیمان پاشا تو پہلے ہی باہر ہو گیا۔ وہ اپنے والد سلطان اورحان سے پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ 1360 میں سلطان اورحان کے انتقال کے بعد شہزادے مراد یا شہزادے خلیل میں سے کسی ایک کو سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنی تھی۔ گینڈا کوزین کی صاحبزادی تھیوڈورا اور سلطان اورحان کے ہاں 1346 عیسوی میں ان کے ہاں ایک لڑکے نے جنم لیا، جس کا نام خلیل رکھا گیا۔ ایک تاریخی حوالے کے مطابق 1357 عیسوی میں شہزادے خلیل کو بحری قزاقوں نے نیکومیڈیا کے کربو جوار سے اغوا کر لیا جب وہ شکار کھیل رہا تھا۔ یہ بات یقین سے کہنا ممکن نہیں کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، یا اغوا کر لینے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک عثمانی شہزادہ ہے۔ بہرحال وہ اسے لے کر بزنطینی علاقے کی طرف فرار ہو گئے۔ اورحان خان نے بزنطینی شہنشاہ جان پیلو، جو کہ اس کا ہم زلف بھی تھا، شہزادے خلیل کو ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ شہنشاہ کی مدد سے 3000 دکات تعاون کے عوض خلیل کو اغوا کاروں سے آزاد کروا لیا گیا، اور معاہدے کے مطابق اس کی منگنی شہنشاہ کی بیٹی، جو کہ خلیل کی کزن بھی تھی، جن کی بعد میں شادی بھی ہو گئی تھی۔ جب سلیمان پاشا کا انتقال ہوا تو بزنطینی شہنشاہ کی خواہش تھی اور امید بھی تھی کہ تھیوڈورا کے بیٹے خلیل کو سلطنت کا ولی عہد مقرر کیا جائے، مگر ان کی خواہشات کے برعکس اورحان کی وفات کے بعد سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے وارث بن گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ خلیل نے تخت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر مراد اول نے اس بغاوت پر بروقت قابو پا لیا اور اسے 1362 عیسوی میں پھانسی دے دی۔ یہیں سے عثمانی ترکوں میں اس روایات کا آغاز ہو گیا کہ سلطنت کی جانشینی کے لیے جو سب بھائیوں میں سے طاقتور ہوگا وہی سلطنت کا اگلا حکمران ہوگا۔ یہ روایت ایک اعتبار سے بہت اچھی تھی۔ سلطنت کو ایسا حکمران میسر آتا جو اندرونی سازشوں پر بہتر طریقے سے قابو پا لیتا اور بیرونی محاذ پر سلطنت کو احسن طریقے سے ترقی دینے پر توجہ دیتا تھا۔ اس لیے عثمانی سلطنت کو زیادہ تر مضبوط حکمران ہی میسر آئے، جنہوں نے یورپ کے بادشاہی نظام سے پیدا ہونے والے کمزور بادشاہوں کو جلد ہی اپنے زیر اثر کر لیا اور انہیں باج گزار بنا لیا۔ 1326 میں پیدا ہونے والا یہ بچہ 1362 عیسوی میں عثمانی سلطنت کے سلطان کے منصب پر براجمان ہوا، مگر طبیعت کا رجحان فنون حرب کی طرف بہت زیادہ تھا۔ وجہ اپنے بھائی سلیمان پاشا کی یورپ میں فتوحات تھیں۔ سلطان مراد نے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھانا شروع کیا اور یورپ میں مزید فتوحات کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ اس لیے مراد نے اصلاحات کیں، ینیچری اور ایجنسیز کے لیے باقاعدہ تنخواہ کا نظام متعارف کروایا۔
حکومتی اور فوجی نظام کے لیے دیوان کی تشکیل کی، ٹیکس سسٹم میں ترمیم کی، عثمانی پرچم سرخ رنگ کا مقرر کیا اور اس میں ہلال اور تارے کا نشان رکھا۔ سلطان مراد کے حکومت سنبھالتے اور ضروری اصلاحات کے بعد جیسے ہی سلطان یورپی فتوحات کی طرف متوجہ ہوا، امیر کرمانیہ نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان مراد نے موقع پر پہنچ کر بغاوت کا بروقت قلعہ کما کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے یورپی فتوحات کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو سلطان مراد ایک زبردست عثمانی فوج کو لے کر درہ دانیال کو عبور کر کے تھرلیس پہنچ گیا اور جلد ہی ایک کے بعد ایک قلعے فتح کرتا چلا گیا۔ تھرلیس کا سارا علاقہ سلطان مراد کے ہاتھ میں آ گیا۔ سلطان مراد جب تھرلیس کے علاقے فتح کر رہا تو وہیں عثمانی فوج کے ایک اہم سپہ سالار لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فیلوپوپ کا علاقہ فتح کر لیا، لیکن ان تمام فتوحات میں انڈر نامی علاقہ بہت اہم تھا، کیونکہ کوہ بلقان میں انڈر نامی علاقہ قسطنطنیہ کے بعد باز دینی سلطنت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ یہی شہر یورپ میں عثمانیوں کے لیے فوجی چھاونی کا کام بھی دیتا رہا اور بعد میں عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ قسطنطنیہ مکمل گھیراؤ کے باوجود سلطان مراد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ نہ کیا۔ اس کی ایک وجہ کچھ قسطنطنیہ کا دفاعی نظام تھا اور دوسرا عثمانی ترکوں کو اس طرح کے مضبوط قلعے بند شہر کے محاصرے کا تجربہ نہ تھا۔ بہرحال سلطان مراد انڈر نامی شہر میں لالا شاہین کو قائم مقام مقرر کر کے واپس بروسا آ گئے۔ عثمانیوں کی یورپ میں داخل ہونے کی وجہ سے یورپ مسیحی حکمران بہت پریشان تھے۔ سلطان مراد کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ نے بلغاریہ، سرابیا، ہنگری کے فرما روانوں کو حکم دیا کہ وہ مشترکہ طاقت سے ترکوں کو یورپ سے نکال باہر کریں۔ 1371 عیسوی میں اس معاہدے میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، جس کی قیادت سرابیا کا بادشاہ کر رہا تھا، جس کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 20,000 اور بعض کے نزدیک 60,000 تھی۔ یہ لشکر دریائے مرٹاسا کے پاس چرنا کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ جس وقت یہ صلیبی لشکر چرنا کے مقام پر پہنچا، اس وقت سلطان مراد عثمانی دارالحکومت بورسا میں موجود تھا، جبکہ یورپی شہر میں قائم مقام لالا شاہین کم و بیش 1,000 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ اطلاع لالا شاہین تک بروقت پہنچائی گئی۔ ایک لشکر 20 یا 60,000 پر مشتمل صوبہ اینڈرین پر حملہ آور ہو جائے گا۔ لالا شاہین یہ بات جانتا تھا کہ 1,000 سپاہیوں کے ساتھ شہر کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ تھرلیس عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل جانے کا خطرہ تھا، اس لیے لالا شاہین نے حملہ کرنے میں پہل کرنے کی حکمت عملی کے پیش نظر رات کے اندھیرے میں صلیبی لشکر پر اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ بہت سو کو تو عثمانی فوج نے سوتے ہی قتل کر دیا، کچھ دریا میں ڈوب کر مر گئے اور بہت سے صلیبی جنگجو بھگدڑ کی وجہ سے کچل کر مر گئے۔ اس حملے میں سرابیا کا بادشاہ بھی مارا گیا، جبکہ ہنگری کا بادشاہ حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اس جنگ کے نتیجے میں وہ سربین جو یورپ سے عثمانیوں کو باہر کرنے آئے تھے، خود اپنے علاقوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سربین امپائر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ان سب نے عثمانیوں کی بالادستی قبول کر لی اور باج گزار بن گئے۔ 1385 عیسوی میں موجودہ بلغاریہ کا دارالحکومت اور عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ سلطان مراد جہاں یورپ میں فتوحات اور کامرانیوں کے زینے چڑھ رہا تھا، وہیں وہ ایشیائی کوچک میں بہت سے علاقے فتح کر چکا تھا۔ ان میں سب سے بڑی کامیابی ریاست کرمانیہ کی فتح تھی۔
سلطنت عثمانیہ کے دونوں اطراف فتوحات اور علاقے کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے سلطان مراد نے سلطنت عثمانیہ کو انتظامی اعتبار سے 2 حصوں یا 2 صوبوں ایشیائی کوچک کے علاقوں کو اناطولیہ اور یورپی علاقوں کو رومیلی میں تقسیم کر دیا۔ یورپ میں عثمانی ترکوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے مذہبی رہنما پوپ نے پوری یورپی طاقتوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ سب سے پہلے بلغاریہ اور سرابیہ کے حکمرانوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ شاہ سرابیہ نے نہ صرف خراج دینے سے انکار کیا بلکہ عثمانی فوجوں کے ایک دستے کو شکست بھی دے ڈالی۔ اس کی دیکھا دیکھی بوسینہ نے بھی عثمانی فوج پر حملہ کر کے انہیں شکست دے دی۔ ان شکستوں سے یورپی حکمرانوں میں جان پڑ گئی اور انہیں یہ امید پیدا ہو گئی کہ وہ اب اگر اکٹھے ہو جائیں تو عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کریں گے۔ پوپ اعظم کی تائید میں شاہ سربیہ کی قیادت میں ایک بڑا لشکر عثمانی ترکوں کے خلاف اکٹھا کیا گیا۔ 1389 میں سلطان مراد اپنے بیٹے یعقوب کو دارالحکومت بروسا میں چھوڑ کر پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ہمراہ بلقان میں پہنچ گیا، جہاں شاہ سربیہ اپنی پوری صلیبی طاقت کے ساتھ اس کے انتظار میں تھا۔ شاہ سربیہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ درمیانی حصے کی کمان وہ خود، جبکہ ایک حصے کی کمان اس کا کمانڈر کر رہا تھا اور بائیں حصے کی کمان ایک بوسین نامی کمانڈر کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سلطان مراد بھی اسی ترتیب سے مرکزی حصے پر خود، جبکہ ایک حصے کی کمان اس کا بیٹا بایزید کر رہا تھا۔ فوجی اعتبار سے دونوں فریق تقریباً برابر ہی تھے، لیکن صلیبیوں نے اپنی فوج کو نسبتاً اونچے پہاڑی حصے پر تعینات کر رکھا تھا جو اسے برتری دلاتا تھا۔ شروع میں صلیبی فوج نے حملہ کیا تو عثمانی فوج کو پسپا ہونا پڑا، لیکن عثمانی فوج بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی صلیبیوں کا ایک کمانڈر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور جلد ہی وہ اپنی فوج لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ سب کچھ پہلے سے ہی عثمانیوں کے ساتھ طے تھا، اور بعض مورخین کے نزدیک اس نے اپنی فوج کو بچانے کے لیے ایسا کیا۔ بہرحال جو بھی ہوا، عثمانی ترکوں نے صلیبی فوج کا محاصرہ شروع کر دیا اور جلد ہی صلیبی فوجوں کی لاشیں گرنے لگیں، جن میں شاہ سرابیہ بھی مارا گیا۔ کوسوو کی یہ جنگ یورپی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ اس جنگ کی کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کر رہا تھا۔ ایک صلیبی سپاہی مردوں میں سے اٹھا اور سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، مگر اس نے بہانہ بنایا وہ سلطان مراد کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کا آرزو مند ہے۔ سلطان مراد نے محافظوں کو اسے چھوڑ دینے کا کہا۔ جب وہ سلطان کا ہاتھ چومنے لگا تو فوراً اپنا زہر آلودہ خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہو گیا اور سلطان مراد کو زخمی کر دیا۔ زخم بہت گہرا تھا، اس لیے سلطان مراد سر پر شہادت کا تاج سجائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں موجود پلے اسٹور پر موجود سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی آفیشل اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ میں آپ کو ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو اور اس سیریز کی تیسری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں
اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔